السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ ملک میں بہت ہی سنگین صورتحال ہے۔ اس وقت پاکستان بدترین معاشی کرائسس سے گزر رہا ہے۔ وہ جو وسل بجانے والے ہوتے ہیں نا، سیٹی بجاتے ہیں، چوکیدار ہوتے ہیں گھروں میں، وہ وسل کہیں کہیں کوئی بجا رہا ہے۔ عمران خان نے تو خیر بھونپو بجا دیا ہے نا، جس کی ان کو تکلیف بھی بڑی ہوئی ہے کہ یہ بھونپو کیوں بجایا گیا ہے۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو بیچارے بتا کے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بتایا جائے کہ ملک میں صورتحال ٹھیک نہیں ہے، ہمارا ملک آگ اور خون کی طرف جا رہا ہے، ہمارا ملک جلاؤ گھراؤ کی طرف جا رہا ہے۔ ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ اس وقت یعنی معاشی ابتری کی اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں ان کی تنخواہیں آدھی رہ گئی ہیں، جہاں مزدوری کے پیسے آدھے رہ گئے، آدھے سے بھی کم ہو گئے ہیں، جہاں کاروبار کرنے والوں کے منافع جو ہے وہ ان کو سمجھ لگ رہا ہے کہ ہر طرف نقصان ہی نقصانوں میں، یعنی منافع نقصانات میں بدلنا شروع ہو گئے ہیں۔ کوئی کیا کرے؟ اب مزدور آدمی کسی کے گھر جاتا ہے، کسی نے سوچ ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو اس کا دل ہوتا ہے میں 10,000 لے لوں، اور جو دینے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار 100 روپے میں کام ہو جائے۔ یعنی مہنگائی کے حالات یہ زیادہ ہیں۔ جو گھر سے نکل کے دفتر تک جاتے تھے، دفتر سے نکل کے گھر تک آتے تھے، بچوں کو لے کے سکول چھوڑنا، آنا جانا، ان کو پیٹرول کی وجہ سے وہ تنخواہیں، وہ جمع پونجی جو کچھ جیب میں ہوتا تھا یہ بچاتے تھے، فارغ ہو گئے۔ اب IMF کا پرانا پروگرام تھا کہ اس حکومت کے پاس تو بچا کچھ نہیں، اس کی تو ہم نے جائیدادیں بھی خرید لیں، اس کے تو ہم نے زمینیں بھی رہن رکھ لیں، اس کے تو ایسٹس بھی ہم نے جو ہے ہتھیا لیے، اب عوام کے پاس پیسہ ہے تو عوام کے جیبوں سے پیسہ نکالو۔ یوں نکلتا ہے۔ اب یہ جو جتنی پرائسز بڑھائی گئی ہیں، کیوں بھلا بڑھائی گئی؟ جب عوام یہ پیسے ادا کرے گی، یہ پیسے اکٹھے ہوں گے، IMF والے آئیں گے، آ کے وہاں پہ جھاڑو دیں گے اور پیسے لے کے چلے جائیں گے، اور یہ صرف سود کی مد میں جائے گا، بلکہ سود در سود والے کھاتوں میں جائے گا، قرضے وہی رہیں گے۔ اب کیا یعنی اس میں اب میرے تو رونے والے حالات ہو گئے ہیں کہ پورا ملک بیچارہ اسے وہ غربت کی لکیر، خط غربت کی لکیر، پاورٹی لائن، بھائی وہ فارغ ہو گئی ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ جو بڑی مڈل کلاس جس کو کہتے تھے، اب ہائی مڈل کلاس، جو فائٹ کالر بظاہر شریف لوگ لگتے تھے کہ یار کھاتے پیتے گھر ہیں، وہ آ گئے ہیں اب پاورٹی لائن سے نیچے، وہ غربت سے نیچے گرے پڑے ہیں۔ مجھے بتائیں کون سا گھر ہے؟ اب مجھے آپ سارے یہ بتائیں، آپ PPP سے آپ کا تعلق ہے تو کیا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے گھر ڈاکہ نہیں پڑا؟ بیٹھے بٹھائے آپ لٹ نہیں گئے؟ آپ کے بینک میں جو کوئی اگر کچھ پیسے بچے ہوئے تھے وہ کم نہیں ہو گئے؟ کیونکہ اب آپ 1,000 روپے سے چینی لینے جائیں گے، آپ کو جو لکھا ہوا نوٹ اوپر ملا جی 1,000 روپیہ، اس کی پہلے چینی آتی ہوگی 10 کلو، مثال دے رہا ہوں، اب آئے گی وہ 8 کلو 5 کلو۔ پہلے پیٹرول آتا تھا اس کا 6 لیٹر 7 لیٹر، اب آئے گا 5 لیٹر، اور ادھر پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی، ادھر ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی۔ پہلے ڈالر نے آپ کے گھر ڈاکہ ڈالا کہ ڈالر زیادہ ہونے سے پوری ہر چیز میں اوپر نیچے کام ہو گیا اور پرائسز وہاں چلی گئی۔ اب پیٹرول نے ڈاکہ ڈال دیا کہ آپ کی رسد، آپ کی سبزیاں، آپ کے کاروبار، آنا جانا، ٹرک، بس، لاریاں، ویگنیں، رکشے، بجلی، یہ سارا، اور بجلی کے بھی 2 بار یہ بڑھایا، انہوں نے بتا نہیں رہے۔ انہوں نے اس بار خاموشی سے پیسے، ہر بندے چیخ اٹھے کہ یار یہ بل کہاں پہنچ گئے۔ ادھر لوڈ شیڈنگ کی قیامت برپا ہے، پیسے جو جب بل آئے ہیں تو وہ ڈبل ہو گئے۔ تو پاکستانیوں، پیپلز پارٹی والوں، آپ کو بھی لوٹ لیا گیا ہے۔ نون لیگ سے پیار کرنے والوں، نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ سے محبت کرنے والوں، آپ کو لوٹ لیا گیا ہے، آپ کو برباد کر دیا گیا ہے۔ اور انصاف، تحریک انصاف والے تو پہلے ماتم کر رہے ہیں کہ ہم تو لٹ گئے، آپ لوگ مان نہیں رہے تھے۔ اور فضل الرحمان صاحب جو ہے، میں ان کو ہمیشہ عزت احترام سے ان کا نام لیتا ہوں، ان کے جتنے بھی ماننے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، ان کے جو ووٹر ہیں، ان کو بھی لوٹ لیا گیا۔ یعنی کوئی دیکھا ہی نہیں کسی نے، میاں شہباز شریف نے، کہ چلو جی آپ تحریک انصاف والے لوگوں کو تو لوٹیں جس طرح آپ نے ان کے گھروں میں گھس کے ان کو مارا ہے، تو اب ان کو تو چلو آپ لوٹ رہے ہیں، نون لیگیوں کو کیوں لوٹ رہے ہیں؟ نون لیگیوں کو وہ اس لیے لوٹ رہے ہیں میاں شہباز شریف صاحب، مفتاح صاحب، یہ جو پرائسز بڑھانے والے ہیں، یہ جو خود بظاہر مجبور نظر آ رہے ہیں، اپنے اقتدار کے لیے ریزسٹ ہی نہیں کیا، اور انہوں نے اس لیے نون لیگیوں کو لوٹا کہ وہ پاکستانی ہیں،
اور اگر نون لیگیوں کو نہ لوٹیں تو پھر تحریک انصاف والوں کو نہیں لوٹ سکتے، پھر پیپل پارٹی والوں کو نہیں۔ انہوں نے ہر پاکستانی کو لوٹنا ہے، ہر پاکستانی کے گھر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ IMF کے ساتھ مل کے اس ڈاکے کو سمجھیں، یہ معمولی ڈاکہ نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کے گھر میں ڈاکہ ہے۔ بیٹھے بٹھائے بینکوں میں، آپ کے غلوں میں، آپ کی کمیٹیوں میں، کہیں بھی پیسہ آپ نے رکھا ہے جی، کچھ رکھی ہے، چیز رکھی ہے، وہ لٹ گئے آپ۔ تو اس میں تخصیص کوئی نہیں ہوتی، یہ IMF کے ساتھ مل جل کے آپ کو لوٹ لیا گیا ہے۔ اور اب جو میں آپ سے کہہ رہا تھا، آپ بار بار ماتم کر رہا تھا کہ اس ملک میں جلاؤ، گھراؤ، لوٹ مار، قتل و غارت گری گھروں میں یہ جو پہنچیں گی، اور امیر طبقہ اور وزیر طبقہ اور مشیر طبقہ سب سے پہلے اس کا نشانہ بنے گا۔ میری بات پھر سن لیں، اس ملک میں غریب آدمیوں کا غول کے غول اٹھیں گے جمع غفیر۔ یہ جتنے بڑے گھر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جن کے پاس بڑی بڑی جو گاڑیوں پہ پھرتے ہیں، جن کے پاس بڑے فارم ہاؤسز ہیں، جو MNAs MPAs وزیر مشیر بڑے بڑے لیڈر، ان کے گھروں میں عوام اٹھ کے ان کو جلاؤ گھراؤ کرے گی، لوٹ مار کرے گی۔ خدا کے لیے اس ملک کو آخری کرائسس کا شکار ہونے سے بچا لیں۔ اور بچائے گا کون؟ یہ اب جو بولے گا کہ کون بچائے گا یا کس کو نقصان ہوگا، وہ عدالتیں ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ساری سیاسی پارٹیاں ہیں جو عمران خان چیخ رہا ہے۔ اب تو یہ بھی خطرہ ہو گیا کہ جو یہ کہے گا کہ ملک ڈوب رہا ہے، آپ اسے کہیں گے کہ لو جی اس کو تو نظر بند کر دو، غدار ہو گیا، ملک دشمن ہو گیا، نااہل قرار دے دو۔ آپ اپنا سکور کرنے پہ بغلے بجاتے رہیں گے، آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ملک کو بجائیں۔ آپ کے ماتھے پہ پسینہ ہی نہیں آیا اتنا بڑا ظلم کر کے، اتنا بڑا ظلم کر کے پاکستانیوں پر، کہ ایک ایک گھر کو لوٹ کے، ایک ایک خاندان کو لوٹ کے برباد کر کے۔ ابھی پتہ چلے گا سب کو، مزید ایک ایک دن، ہر روز، ہر دوسرے روز آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں سے آپ کو خنجر مار دیا گیا، کہاں کہاں سے آپ کو بلیڈ کر دیا گیا، کہاں سے آپ کو یعنی کہ جگر چیر دیا گیا آپ کا، کہاں کہاں سے۔ تو وہ آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا۔ اور ان کو کوئی کسی کے ماتھے پہ جون، تقریروں میں تو آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف ٹماٹر کی قیمت نہیں بڑھائے گا، نواز شریف پیاز کی، آلو کی قیمت نہیں بڑھائے گا، لیکن شہباز شریف آپ کے گھروں میں ڈاکے ڈالے گا، آپ کو گھروں میں بیٹھے بیٹھے لوٹ لے گا، نون لیگیوں کو بھی لوٹے گا، پیپلز پارٹی والے ووٹروں کو بھی لوٹے گا، تحریک انصاف کو اور مولانا فضل الرحمان سب کو گھروں میں ڈاکے ڈالیں گے۔ IMF کے ساتھ مل کے مفتیٰ صاحب جو ہے وہ بنائیں گے شادیانے مجبوری کے، اور جھوٹ بولیں گے کہ یہ عمران خان کر گیا، وہ یہ کر گیا، وہ کر گیا۔ رشیا کے ساتھ ہمیں جب تک امریکہ اجازت نہیں، ہم معاہدے نہیں کریں گے، یہ مفتیٰ صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور امریکہ کے غلام، ملک کو دیکھنا ہے کہ امریکہ کو دیکھنا ہے؟ لڑ کے مر جاؤ تو بہتر ہے، خودکشی کرنے سے بہتر ہے۔ خدا حافظ۔